بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیو اور دوستو، آج کل ہر انسان رزق کی تنگی کا رونا روتا رہتا ہے۔ اب یہ مالی پریشانیاں، یہ رزق کی تنگی کیسے ختم ہو؟ تو اس کے ازالے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال اور دعائیں بتائی ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہماری ہر قسم کی پریشانی ضرور دور ہو جائے گی۔ پہلا جو عمل ہے وہ استغفار کی کثرت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ یہ وہ عمل ہے جو رزق کی تنگی سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو خود بتایا ہے۔ یہی عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو سب سے پہلے بتاتے تھے۔ ان حضرات کے پاس جو بھی رزق کی تنگی کی شکایت کرتا تو یہ حضرات ان کو استغفار کی کثرت کی تاکید کرتے تھے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، تم تقوی کو تجارت بنا لو تو تمہیں بغیر تجارت کے رزق ملے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی اور مصیبت سے نکل جانے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کو بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور پھر فرمایا، اے ابو ذر، اگر تمام آدمی اس پر عمل کر لیتے تو یہ آیت سب کو کافی ہو جاتا۔ امام احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ ایک بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، جو تیسرا عمل ہے وہ نماز کا اہتمام اور پابندی کرنا ہے۔ امام حدیث عبد الرزاق نے اپنی مسند میں ایک قریشی بزرگ سے نقل کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص تنگی معاش کی شکایت پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور پھر دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سعید ابن منصور نے اپنی کتاب سنن میں اور ابن منذر نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن سلام کے صاحبزادے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر جب کبھی تنگی اور سختی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کثرت نماز کی تاکید فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے جو آپ لوگوں نے سنی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں تک فقر و فاقہ جب پہنچتا تھا تو ان کو آواز دیتے کہ سولو سولو، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھو۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی یہی عادت تھی کہ جب کوئی تکلیف پیش آتی تو نماز کی طرف پناہ پکڑتے تھے۔ پیارے بھائی اور دوستو، یہ وہ تین اعمال ہے جو رزق کی تنگی سے نجات کے لیے ہے، جو رزق کی فراخی کے لیے ہے، جو رزق میں کشادگی کے لیے ہے۔ جب بھی آپ لوگوں پر تنگی اور محتاجی آئے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو اور کثرت سے استغفار پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی، رزق دولت فراخی سے آپ کو دستیاب ہوگا، آپ کی مال و دولت میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ معزز بھائی اور بہنوں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔